اسماعیلی عقیدے کے مطابق امام جو ہوتا ہے اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور امام جو ہے وہ آل رسول میں سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی امام کا ذکر آیا ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر ہم کچھ تشریح کرتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ یہ آیت ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، اور اس کے بعد فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، یہ بعض کی اولاد ہے۔ یعنی انتخاب کا طریقہ اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ایک نبی کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کا، پھر اس کے بیٹے کا، اس طرح ذریۃ بعضها من بعض۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عاقبہ، ایک آیت ہے، اس سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں کہ باپ امام ہوگا تو پھر بیٹا امام ہوگا، پھر اس کا بیٹا امام ہوگا، اس طرح ہوگا، اس سے ہٹ کر کے کوئی اور امام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اور یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امام معصوم ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو بناتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بنایا ہے، ظاہر بات ہے اللہ کا بنایا ہوا تو معصوم ہوگا۔ یہ دو دلائل ہیں۔ آپ ذرا دیکھتے ہیں، دیکھیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، یہ تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو لیتے۔ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ ویسے تو آیت انبیاء کے بارے میں ہے، تو چونکہ ان حضرات کے ہاں وہ ائمہ بھی انبیاء کی طرح منصوص من اللہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ آیت ان کے لیے بھی ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت میں جو انبیاء کے ساتھ کے لیے ہے تو ظاہری طور پر جو ہے صراحتاً تو انبیاء کے لیے ہے، ضمناً اس میں ائمہ آ جاتے ہیں، تو انبیاء کے اندر یہ بات صحیح آتی یا نہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے، ان کے بعد یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، والد کا انتخاب ہو، پھر بیٹے کا انتخاب ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کے بعد تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کا بیٹا نبی ہوتا، جبکہ یہاں لاوی کی اولاد سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نبی بنے ہیں۔ تو سوال یہ تھا، اس آیت کے مطابق جو ہے والد امام ہوگا، بیٹا امام ہوگا، والد امام نہیں، بیٹا امام نہیں ہے۔ تو یہاں تو والد امام نہیں ہے، والد نبی نہیں ہے، یعنی یہ ذریۃ بعضها من بعض والی بات یہاں پوری نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد چل کر ان کی نسل سے آگے چلنا چاہیے تھا، لیکن یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر لایا، یہودا کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام آئے۔ اس پر اکثر لوگ جو ہے نا بھائی ہم سے پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اللہ پر سوال کرتے ہیں۔ میں اللہ پر سوال نہیں کرتا ہوں، آپ اس کی تشریح غلط کرتے ہیں۔ ذریۃ بعضها من بعض کا مطلب ہے تم سب آدم کی اولاد بعض میں سے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ امام جو ہوتا ہے وہ آل رسول میں سے ہوگا، کوئی اور امام نہیں بنتا۔ تو سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بتاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، یعنی عباد الرحمن سے مراد اللہ کے نیک بندے، یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں، جاہلوں سے گفتگو نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے۔ اس طرح آگے چلتے چلتے اللہ فرما رہے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے۔ اب یہ ایک عباد الرحمن اللہ کا نیک بندہ یہ دعا کر رہا ہے مجھے متقین کا امام بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دعا آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو متقین کا امام جو ہوتا ہے وہ تو آل رسول سے ہوتا ہے، اور آپ آل رسول سے ہیں نہیں، تو آپ کیسے امام بن سکتے؟ ٹھیک ہے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کیا تعریف کر رہے ہیں ایک مؤمن کی کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے مؤمنین کا امام بنا دے۔ اب یہ عام مسلمان ہے جو آل رسول سے نہیں ہے، ایک عام مسلمان ہے، کیا ان کو اللہ دعا سکھا رہے ہیں اور ان کے اس دعا پر اللہ خوش ہو رہے ہیں؟ تو کیا یہ دعا صرف دکھانے کے لیے؟ کیا اس دعا کو اللہ قبول نہیں کریں گے؟ جب اللہ اس کو قبول کریں گے تو یہ بندہ جو ہے امام بنے گا، تو یہ امام تو آل رسول سے تو نہ ہوا۔ ایک اور بات ہے، آپ نے کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو امام بنایا ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم نے بنایا سے اگر یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہے کیونکہ اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ فرماتے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کے ایسے ائمہ بنائے، ائمہ تو لیڈر اور سردار کو کہتے ہیں، ہم نے ان کے ایسے لیڈر بنائے جو لوگوں کو يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ،
جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو کیا ان ائمہ کو بھی اللہ نے بنایا ہے؟ تو کیا یہ ائمہ بھی معصوم ہیں؟ ائمۃ الکفر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو یہ ائمہ بھی معصوم ہے کیا؟ لہٰذا قرآن کی تشریح جو ہے اس کے اندر غلطیاں ہو رہی ہے، تفسیر کے اندر غلطیاں ہو رہی ہے، اس طرح یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔